دنیا واقعی میں غفلت میں ہے، اور بہت سارے ایسے گناہ میں ہم سارے لوگ ملوث ہیں جس گناہ کے متعلق کتابوں میں بھی ذکر ہے، اور بہت گناہ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج شریف کی شب میں جب جنت کی سیر فرمائی، وہاں محلات و باغات ملاحظہ فرمائے، اور جن جن گناہوں کا تذکرہ ہوا وہ سارے گناہ کثیر تعداد میں ہمارے درمیان میں پائے جاتے ہیں، جس میں سے غیبت ہے، سود ہے، چغلی ہے، کسی پر عیب لگانا ہے، تمام تر گناہ ہے۔ معراج کی شب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کی سیر فرمائی، وہاں محلات و باغات ملاحظہ فرمائے، دیکھے آپ نے، اسی طرح جہنم کو بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا، اور وہاں گناہگاروں کو ہونے والے عذابات بھی دیکھے۔ الغرض جو واقعات قیامت کے بعد ہونے والے تھے، جو کچھ قیامت کے بعد ہونے والا تھا، وہ اسی رات سر کی آنکھوں سے عین بیداری میں ملاحظہ فرمائے۔ بیداری کی حالت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے عذابات گناہگاروں پر جو جہنم میں ہونے والے وہ سارے عذابات ملاحظہ فرمائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں مردار کھانے والے لوگ دیکھے، تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، حضور یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے۔ تو غیبت آج کے دور میں ایک نارمل چیز بن چکی ہے۔ انسان کی کوئی بھی گفتگو، مطلب کوئی محفل ہوتی ہے نا، تو اس میں انسان غیبت کرتا ہی کرتا ہے، بہت کم لوگ بچ پا رہے ہیں۔ غیبت کرنے کی جو اقسام ہیں، جو اس کی قسمیں ہیں، وہ مختلف ہیں۔ کبھی انسان کسی کا نام لے کر اس کی برائیاں کرتا ہے، کبھی کوئی شخص کسی کی برائی کرتا ہے تو اس کے جواب میں ہم اپنی گردن کو ہلا دیتے ہیں، اور گردن ہلا کر کے اس کی ہاں میں ہاں ملا کر بھی غیبت کے گنہگار ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے کوئی انسان اگر برائی کرتا ہے، کسی کی برائی کرتا ہے، تو اس کی برائی کو سن کر کے ہم اپنے دل میں خوشی محسوس کرتے ہیں، تو یہ بھی اس میں شمار ہوتا ہے۔ تو اب سوچیں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مردار کھانے والے لوگ دیکھے، کہاں دیکھے؟ جہنم میں۔ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے کچھ ایسی عورتوں اور مردوں کو دیکھا جو اپنی چھاتی کے ساتھ لٹک رہے تھے، سینے کے ساتھ اپنے لٹک رہے تھے۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یہ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے۔ اب سوچو کہ عیب لگانا، پیٹھ پیچھے برائی کرنا کتنا عام ہے۔ آج کے دور میں ایک دوست کی برائی کرتا ہے، عیب بھی لگاتا ہے، یہ عام ہو چکا ہے۔ اور اس گناہ سے بچنے والے اگر بچنا بھی چاہتے ہیں تو ان کے تعلقات اتنے وسیع ہوتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جا کر کے بیچارے، پتہ ہے نا کہ گردن ہلا کر کے، سر ہلا کر کے اس گناہ میں وہ ملوث ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ملاحظہ فرمائے جو آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے، آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے۔ عرض کیا گیا، یہ وہ ہیں جو دنیا میں اپنے والدین کو گالیاں دیتے تھے، والدین کو گالیاں دیتے تھے، تو اب اس میں تکلیف دینا، ان کو ستانا۔ اب ستانا کس کس انداز سے ہے، یہ انسان اپنے حساب سے سوچے کہ والدین کتنی بڑی ذات ہے، تو یہ کوئی بچے گا نہیں۔ دنیا جو بہت کروڑوں اربوں لوگ دنیا میں آئے، پھر کروڑوں اربوں لوگ خربوں لوگ دنیا سے چلے گئے، بچنا کسی کو نہیں ہے۔ اگر یہ جتنے لوگ اگر گناہ کر رہے ہیں، باز نہیں آئے اپنے گناہ سے، تو ان کو اپنے کیے کرتوتوں کا حساب دینا ہے۔ اور ایک چیز اور بھی ہے کہ کچھ لوگ ملاحظہ فرمائے کہ جن کے پیٹ مکانوں کی طرح بڑے بڑے تھے، اور ان کے اندر سانپ تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے، باہر سے نظر آ رہے تھے۔ تو اس کے متعلق جب پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو حضور حضرت جبریل نے عرض کیا کہ حضور یہ سود کھانے والے لوگ ہیں۔ کیا ہیں؟ سود کھانے والے۔ سود مطلب وہ چیز ہے
کہ آپ کسی کو قرض دیں، قرض دے کر آپ نے کہا کہ مجھے اب جو تم دو گے اس پہ بڑھا کر دینا ہے. یہ بھی چیز عام ہوتی جا رہی ہے، اور اپنی نظروں سے ہم نے دیکھا کہ یہ چیزیں مسلمانوں کے اندر بہت تیزی کے ساتھ سرایت کر رہی ہیں، گھس رہی ہیں، اور مسلمان سچ میں غافل ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرمودات تھے، انسان نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا مسلمانوں نے. اور کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے جن کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح بڑے بڑے تھے. ان پر کچھ افراد مقرر تھے جو ان کے ہونٹ پکڑ کر آگ کے بڑے بڑے پتھر ان کے منہ میں ڈالتے جا رہے تھے. ان کے متعلق پوچھا گیا کون ہے، تو بتایا گیا حضور یہ ناحق یتیموں کا مال کھانے والے لوگ، یتیموں کا مال کھانے والے لوگ. اب اس میں سوچیں کہ آج کے دور میں بڑے بڑے امیرزادیاں ہیں، ان کے شر سے غریبوں کے گھر، غریبوں کی جھوپڑی محفوظ نہیں رہ پاتی، غریبوں کی بچیاں ان کی شرارتوں سے محفوظ نہیں رہ پاتی، غریبوں کے زمین و جائیداد امیروں کے ظلم سے محفوظ نہیں رہ پاتی. یہ چیزیں انسان اگر غور کرے نا تو یہ اس کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ دنیا چند دن کی ہے، ختم ہو جانی ہے، اور پہنچنے کے بعد اللہ کے ہاں اس سب کا حساب دینا ہے، سب کا جواب دینا ہے. جہنم میں کچھ ایسے لوگ تھے جو چوپایوں یعنی بکری، بھینس، گائے وغیرہ جانوروں کی طرح چرتے ہوئے کانٹے دار گھاس، جہنم کا تھوہڑ اور جہنم کے تپے ہوئے گرم پتھر نگل رہے تھے. عرض کیا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. اس طرح سے بے شمار ایسے گناہ تھے جس کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو آ کر بتایا اسی لیے تھا کہ امت توبہ کر لے، گناہوں سے باز آ جائے، صراط مستقیم پر چلے. اور سب سے عجیب بات بخاری شریف میں یہ حدیث ہے اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ جب میں نے جنت میں جھانکا نا، جنت پہ جب جھانکا تو میں نے دیکھا کہ اس میں زیادتی غریبوں کی ہے، غریب لوگ زیادہ تر تعداد جنت میں ہے. اور جب جہنم میں دیکھا تو کثیر تعداد عورتوں کی ہے، کثیر تعداد. تو آج کے حالات دیکھیں کہ عورتوں کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا عشق کیا ہے، عشق رسول کیا ہے. گھر والے انہیں ڈانٹتے پھرتے، کھانے کے لیے ڈانٹتے گے، کھانے میں نمک نہیں اس پہ ڈانٹتے ہیں، مگر کبھی گھر والے عورتوں کو اس بات پہ نہیں ڈانٹتے کہ تم نماز نہیں پڑھتی، حضور پر درود کیوں نہیں پڑھتی، قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کرتی. عورتوں کو اس لیے کبھی عورتوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ خوف خدا اور عشق رسول. اکثر کی بات کر رہا ہوں، کچھ ایسی عورتیں جو بہت بڑی اس شاک گزری ہیں، حضور علیہ السلام پر دن و رات درود کی کثرت کیا کرتی تھی. عورتوں کی بات ہمارے معاشرے میں جو آج کا ماحول ہے بہت نازک ہے، اور جہنم میں حضور نے دیکھا کہ کثیر تعداد عورتوں کی ہے اور جنت میں کثیر تعداد غریبوں کی ہے. اس سے واضح ہوتا ہے کہ جو ایمان اور تقوی اور پرہیزگاری یہ مال کے بغیر جتنا ممکن ہے مالداری آ جانے کے بعد اتنا ممکن نہیں ہے، بہت کم تعداد ہوتی ہے. اس لیے ہمیں یہ ساری چیزیں جو بتایا ہم نے، یہ سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشاہدہ فرمایا، دیکھا ہے. اب یہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی اگر ہم اپنے گناہوں سے باز نہیں آتے، سب کچھ جاننے کے بعد کہ حضور نے یہ کہا ہے اور دیکھا ہے تو کہا ہے اور یہ ہونا ہے، اور جواب دینے والے جبریل علیہ السلام ہیں، تو یہ سب کچھ کے باوجود اگر ہم اپنے مسخرے، اپنے مذاق، اپنی ہلڑ بازیاں، چوراہوں لکڑوں پہ کھڑے ہو کر کے کسی کی بہن بیٹیوں کو دیکھنا یا پھر والدین کو تکلیف دینا، کسی کے گھر کی بات باہر لا کر کے پھیلا دینا، کسی کا مال ناحق غصب کر لینا، کھا جانا، لوٹ لینا،
جھوٹ بول کر کسی کا مال ہڑپ کر جانا، تو یہ سب کچھ کرنے والوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ایک دن مر کے قبر میں جانا ہے، تو کیا منہ دکھائیں گے حضور کو؟ حضور کو کیا منہ دکھائیں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا جواب دیں گے؟ یا رسول اللہ ہم نے یہ کر کے آیا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہماری ان کرتوتوں کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا منہ پھیر لیں، اپنا چہرہ پھیر لیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنا ہے. انشاءاللہ ہم لوگ بھی کوشش کریں گے کہ ان گناہوں سے بچا جائے اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے.